السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے اور جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجام نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتی ہوں، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تبھی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو، صبر کرنے والوں پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پر ہو یا کردار پر۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا، اس نے شہرگ تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا، اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے ہر فاصلے ختم کر دیے۔ اللہ نے جس کو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو، کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسے ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، جو اب تک نہیں مل سکا وہ ایک دعا سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی سوچا ہے جب وہ چیز تمہیں دے گا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یادیں گناہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ کن کی امید میں یہاں تک آ گئے ہو تو صبر رکھو، بدل جائیں گے حالات بھی۔ اور یوں اس نے مجھے صبر سے نواز دیا، تو اگر تم بھی صبر کی تلاش میں ہو تو یقین کو پہلے ڈھونڈنا اور پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ پھر بس اتنا یاد رکھنا کہ بہتر ہوگا جو ہوگا جب ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ تم سے کوئی کچھ واپس لے سکتا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا،
اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پر یقین ہونے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بننے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کا امتحان ہوتا ہے، پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو لیا گیا وہ یا تو واپس کر دیا جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے اور دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ اچھا، تو صبر کے سفر میں اللہ میرا ساتھ دے گا؟ ہاں بالکل دے گا۔ تو مطلب میں کبھی نہیں تھکوں گی؟ غلط، تم تھک جاؤ گے۔ ابھی تو تم نے کہا اللہ ساتھ دے گا، تو پھر میں کیوں تھک جاؤں گی؟ اللہ ساتھ دے گا، مگر تم انسان ہو، تھکنا، رکنا، رونا یہ سب تم کرو گے، مگر اللہ کا ساتھ تمہیں راستے میں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ تم رک جاؤ گے، وہ تمہیں چلنے کی ہمت دے گا، تمہیں صبر اور حوصلہ دے گا۔ اس کی رضا کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ناممکن وہ رہنے نہیں دیتا۔ وہ مشکلوں کے حل مشکلات کے ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک مشکلوں کے ساتھ آسانی ہے۔ تم صبر کے سفر میں تھک جاؤ گے مگر شکست نہیں کھاؤ گے اور اختتام بہت دلکش ہوگا۔ میرے خیال میں صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے ہیں، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر ابھی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکست ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہارو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا۔ کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقت تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاضت کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ صبر کا اجر دیر سے ہی مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ صبر رکھیں، اذیت اجر بن جائے گی۔ کیا پتہ تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے رہتے ہو، مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ جب تم صبر اور یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تب معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔
دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تم نے تو صرف دعا کرنی ہے، تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے، تمہارا کام تو صرف بھروسہ کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ اگر دعا میں صبر نہ کیا جائے، آزمائش نہیں دیکھی، کٹھن راستے نہیں دیکھے تو کیا دعا کا حق ادا کر دیا؟ تم نے کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ انشاءاللہ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔